السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56، 57 اور 58 ہوگا انشاءاللہ۔ 56، 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فا کے معنی پس، اما جو الذین وہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، پس وہ جنہوں نے کفر کیا، یا پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں ان کو عذاب دوں گا۔ عذب کو غور سے دیکھیں تو عین زال با اس کے اندر موجود ہے، اور صرف الف لگا دیں تو عذاب بن جاتا ہے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فَأُعَذِّبُهُمْ، میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا، شدید عذاب، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، اور ما نہیں، لہم ان کے لیے، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، کوئی مددگار۔ ناصر آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور نصرت اور نصیر جس کے معنی مدد کرنے والا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اما رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے صالحات کو دیکھیں تو صالح ایک الف لگانے سے بن جائے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، پس پورا وہ دے گا انہیں، فا کے معنی پس، یا کے معنی وہ، ہم کے معنی انہیں، اجورہم ان کے اجر کی جمع اجور، پس وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، لا یحب الظالمین، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو وہ سے مراد اللہ ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک، یہ، نتلوہ، ہم پڑھ رہے ہیں اسے۔ نتلو تلاوت، آپ پہلے اس کا روٹ ورڈ پڑھ چکے ہیں، اور اردو میں بھی ہم تلاوت، نون کے معنی ہم، اور ہم اسے تلاوت کر رہے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے علیہ کا، تجھ پر، من الآیات، آیتیں ہیں، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت ہے، اور حکمت والا ذکر ہے۔ ترجمہ یہ بنا، یہ جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بہت آسان سبق ہے آج کا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 57 میں اب دونوں گروہ میں سے پہلے
کفر کرنے والے گروہ کی بات کی ہے کہ جو لوگ کفر کی طرف چلے گئے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، انکار کیا، اللہ کا انکار کیا یا اللہ سے کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کفر کیا، تو جو لوگ بھی کفر کرنے والے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا جو انقلاب مکہ تھا، جو انقلاب محمدی تھا، جو انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، 22 سال 2 مہینے اور 22 دن کے مختصر وقفے میں ایک یتیم پیدا ہونے والے بچے نے، جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اللہ کے دین کو اس قدر غالب کر دیا کہ کفر کو جزیرہ عرب سے نکلنا پڑا۔ دائیں بائیں کی ہمسایہ میں جو سپر پاور تھیں اس وقت کی، ایران اور کیسر و کسرا جو تھے، اور جو عیسائیت اور یہودیت تھی، ان پر اس قدر تابڑ توڑ حملے کیے گئے یا ان کو اس قدر زچ کر دیا گیا کہ ان کی قوتیں پارا پارا ہو گئی، اور جزیرہ عرب سے نکل کر اسلام چند سالوں میں، جن میں خلفائے راشدین کا دور بھی ڈالیں، تو اسلام ہندوستان تک آ پہنچا۔ تو یہ اللہ کی نصرت تھی، اور یہ ماننے اور نہ ماننے والوں کو کا جو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دوں گا، یہ کیا ذلت سے کم تھا؟ جو سپر پاور تھیں وہ پارا پارا ہوئیں، اور آگے فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر دنیا کی طاقتیں ان کو بچا نہ سکی۔ آگے فرمایا، آگے بات چلی ایمان والوں کی، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مسلمان انتہائی کمزور تھے، مسلمانوں پر دنیا کے ہر طرح کے ظالم ہر طرح کے ظلم کرتے تھے۔ تاریخ نے، مکے کی تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ کوئلوں پر بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر کوئلے ان کے خون سے بجھا دیے جاتے، اور سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے کہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، صحراؤں میں گھسیٹا جاتا۔ مسلمانوں کو بعض اوقات ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ کر اونٹوں کو بھگا کر شہید کر دیا جاتا، لیکن جب پھر اللہ نے اپنی نصرت نازل کی تو ان کا اس طرح پلڑا بھاری ہوا کہ وہ دن ختم ہو گئے، ان کے پاس مال و دولت بھی آ گیا، مسلمانوں کی حکومتیں بھی قائم ہو گئیں، اور مسلمان ایک سپر پاور کے طور پر ابھرے۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ ایمان بھی لائیں اور صالح عمل بھی کریں۔ اکیلا ایمان لانا اور صالح عمل نہ کرنا یہ ایمان کی نفی ہے۔ انسان کے اعمال اس کے عقیدے کو، اس کے نظریے کو، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ہم ان کو ان کا اجر پورا پورا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفر اور شرک کرنے والوں کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، تو ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ ایمان نہ لانا، نیک عمل نہ کرنا یہ ظلم ہے، چونکہ جو شرک ہے اس کو قرآن میں اور جگہ ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یقینی بات ہے ایمان نہ لانا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیتیں، یہ جو
حکمت والی نصیحت ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں، ہمارا فرشتہ آپ کے پاس یہ آیات لے کر آتا ہے اور پھر ہمارے ہی فضل سے آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہیں، چونکہ اور جگہ پہ فرمایا کہ قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ زبان کو تیز تیز نہ ہلایا کریں، پوری آیت کو سن لیا کریں، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر اس کو نقش کر دیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو حکمت والی نصیحت ہے یہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے تو ہم آپ کی کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، وہی کا ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، تو جب جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کی رہنمائی بھی ہم نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ نازل کیا وہ قرآن ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، صحیح حدیث ہو، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں کئی باتوں کی تفصیل نہیں ہے، اور وہ تفصیل پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلائی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا نبی جو ہے یہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان لا کر ہی انسان صحیح مومن بن سکتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔